جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ نئی دہلی کے اندر کسانوں کا احتجاج جاری ہے اور اب جو ہے وہ نئی بات اس میں یہ ہوئی کہ وہاں کے سکھ اب کھلم کھلا خالستان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور ایک تو اب انٹرویو سن رہے تھے جس میں کہا کہ جلد لال قلعے پر خالستان کا پرچم لہرایا جائے گا۔ اور یہ سب کتنے کی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ بھی دعوت دے رہی ہے کہ بھی فیصلہ مان لیں، لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور اتنی شدید ٹھنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں خیمے لگا کر۔ اور ابھی میں سن رہا تھا کہ کھلم کھلا خالستان کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ یہ اب چیز رکنے والی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پروگرام میں 3 دفعہ سکھ فار جسٹس کے وہ صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی کہا تھا کہ کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں رہے گا کہ تمہیں خالستان کا پرچم بلند کرنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا جو ہے اب اس بات کے اوپر تل گیا ہوا ہے کہ بحیثیت سکھ آپ کی کمیونٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے معاشی طور پر، اس لیے کہ بیسیکلی گرین باسکٹ کہا جاتا ہے اس پورے انڈیا پنجاب کو، کہ یہیں سے پورا انڈیا جو اس کو فیڈ کیا جاتا ہے۔ ہماچل پردیش ہو گیا، ہریانہ ہو گیا، اور یہ بیسیکلی پنجاب کا حصہ تھا۔ ایون دلی بھی پنجاب کا حصہ ہوتا تھا، وہ تو بات کیونکہ ہیڈ کوارٹر تھا، جیسے اسلام آباد پنجاب کا حصہ تھا، اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بن گیا، لیکن پہلے تو پنجاب کا حصہ تھا۔ 9 اگست 2020 سے یہ اسٹرائک شروع ہوئی ہے، آج 5 مہینے 5 دن ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، یعنی آپ اندازہ کریں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے جلوس نکلتے رہے، جلسے ہوتے رہے، ریلیاں ہوتی رہیں، باقی سارے کام ہوتے رہے۔ 24 ستمبر کو انہوں نے ریل روکو تحریک شروع کی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ 27 نومبر کو ان کا روڈیں بند کرتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، اور پھر 27 نومبر کو انہوں نے کہا کہ اب ہم دلی چلتے ہیں، اور پھر وہ جا کے دلی کے ارد گرد جا کے بیٹھ گئے۔ یہ دلی کی وہی جگہ ہے جو جسے ہم پالم کا علاقہ کہتے ہیں، اور یہ راستہ آتا ہے پانی پت سے، اور آج پانی پت کمال کی بات ہے کہ 14 جنوری ہے۔ 14 جنوری وہ دن ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ 1761، یعنی تقریباً کتنے سال ہو گئے، 200 سال، 250 سال ہو گئے، 250 سال پہلے بر صغیر کی تاریخ جو تھی ایک دفعہ الٹ کے رکھ دی تھی۔ یہ تیسری فائنل پانی پت کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ پہلی لڑائی جو تھی وہ تھی بابر جب آ کے لڑا تھا، اور دوسری وہ تھی میرے خیال اکبر والی، اور وہ تو تیسری کی لڑائی پانی پت کی۔ یہ لڑائی پانی پت بہت بڑا میدان ہے، یہ گڑبنگاؤں سے آگے اس کے روہتک کے علاقے۔ اس لڑائی کے اندر اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد مرہٹے اور یہ سارے لوگ جو تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا، ایک شاہ عالم ثانی کا زمانہ تھا، ایک بہت بڑا اتحاد بنایا کہ ہم پرانی جو انڈیا کی حکومت تھی، گپتاز کی حکومت، موریہ کی نہیں، گپتاز، کیونکہ موریہ میں اشوک آ جاتا ہے، اور اشوک بدھ ہو گیا تھا، اور اشوک کی حکومت چونکہ ایک بدھ کی حکومت تھی تو ہندو تعصب اس کو نہیں مان سکتے، اگرچہ کہ وہ 4 جو شیروں والا وہ ہے نا نشان، یہ بیسیکلی اشوک کا نشان تھا، یہ اشوک کی لاٹ ہوتی تھی جس کے نیچے اس نے مختلف ایڈکٹ فرمان لکھے۔ یہ سارناتھ کا میوزیم میں خود گیا ہوں وہاں پر، اور میں نے وہ دیکھا ہے جہاں وہ یہ پڑا ہوا ہے۔ سارناتھ وہ جگہ ہے جہاں بدھ اترا تھا، اپنا اس سے گیا سے اترا تھا، بدھ گیا سے، اور اس نے آ کے وہاں خطبہ دیا تھا، صحیح، اور اس پہ وہاں اشوک نے بہت بڑا ٹیمپل بنایا ہوا ہے۔ تو اشوک کو گپتا کی جو امپائر ہے، جو کٹر ہندو امپائر ہے، اس کو دوبارہ روایت کیا جائے، اور دکن سے بالاجی باجی راؤ اور شیواجی اور یہ سارے جو لکھنے تھے، اور انہوں نے آلموسٹ پورے انڈیا کو فتح کر لیا تھا، صحیح۔ اور شاہ عالم ثانی جو تھا وہ ایک بالکل محبوس ہو کے اندر رہ گیا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا شاہ عالم از دلی تا پالم، دلی سے پالم وہ ایئرپورٹ والی جگہ ہے، اور شاہ عالم کا اقتدار جو ہے دلی سے پالم تھا۔ اور کیوں نہیں ہو سکے تھے؟ کیونکہ بنیادی طور پر جو بالاجی باجی راؤ شیواجی تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اچھی ذات کا نہیں ہے، اس کو ہم نہیں بنانا چاہتے، یہ نہ برہمن ہے اور نہ راجپوتوں میں سے آتا ہے، تو یہ نہیں بن سکتا۔ اور ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا آخر تم شاہ عالم ہی رہے۔ شاہ ولی اللہ نے خط لکھا تھا احمد شاہ ابدالی کو، اور احمد شاہ ابدالی 35,000 گھوڑے جو ہیں لشکر لے کے آئے تھے، اور اس 35,000 لشکر میں آپ اندازہ کریں کہ اس پورے علاقے کے اندر اس نے جب دیکھا تو 4.5 لاکھ لوگ جو تھے وہ شیواجی کے ہاتھی، 1.5 لاکھ ہاتھی تھا، اور مرہٹے سارے، اور میں اس سے وہی بات کر رہا تھا
کہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے یہاں پر انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے محمود خان چکسئی نے بات کی ہے کہ جناب وہ جو ہے کیا نام ہے یہ جو ہے رنجیت لاہور گئے تھے، وہاں سے لڑے تھے، جو کمانڈر ان چیف تھا، سیکنڈ کمانڈر ان چیف، وہ ایک پٹھان مسلمان تھا شیواجی کا، جو وہاں سے چلا تھا، اور اس کے ساتھ دکن والوں نے بھی اور بھی ریاستوں نے ساتھ دیا تھا. لیکن احمد شاہ ابدالی نے پانی پت میں ڈیفیٹ دی تھی آج کے دن 14 جنوری 1767 کے بعد، اور حالت یہ ہوئی تھی کہ پاگلوں کی طرح خبر پہنچی ہے جس وقت تو پاگلوں کی طرح چیخیں مار مار کے لوگ روئے تھے، اور پھر یہ چلا جاتا، پھر یہ شیواجی جاتے اس نے کہیں مندروں میں گھومتا رہا، کہیں وہیں جا کے اس نے خودکشی کر لی، اس میں مر گیا. تو یہ بنیادی طور پر آج کا دن جو ہے پوری انڈین تاریخ میں جیسے کہنا اتہاس لکھا گیا تھا، اتہاس میں لکھا گیا تھا کہ 45,000 بندے بھی کافی ہوتے ہیں تم ساروں کو شکست دینے کے لیے. اور پھر احمد شاہ ابدالی واپس اپنے اس میں چلا گیا. تو آج میں بتا رہا ہوں کہ وہ اسی علاقے کے اندر اس وقت یہ سٹرائک جاری ہے. تو اس نے کہا تھا کہ کبھی ایک وقت آئے گا کہ تم کو خالصتان کا نعرہ لگانا پڑ جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کم از کم 22 تنظیمیں ہیں ان کی فارمرز کی جو لگی ہوئی ہیں. سب سے اہم ترین خطرہ یہ ہے کہ نومبر میں اب دیکھیں گندم کی بیائی شروع ہوتی ہے، اس وقت ہو چکی ہے. ان میں سے کوئی کسان اپنے کھیتوں میں نہیں گیا گندم بونے کے لیے نہیں گیا، سارے بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. اب کیا ہوگا؟ یا تو انڈیا اپنے پورے 1 ارب 20 کروڑ لوگوں کے لیے گندم منگائے گا، یا کچھ اور کرے گا، امپورٹ کرے گا. اور امپورٹ جب ہوگی تو اس کی کاسٹ کس لیول پہ جائے گی؟ یہ سارا کرائسس جو ہے انڈیا کو آگے فیس کرنا ہے. اور وہ کر کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے یہ دیش دروہی ہے. یہ جیسے ہمارے ایک لفظ بن گیا ہے کہ غدار ہے، غدار ہے دیش، وہاں دیش دروہی کا لفظ ہوتا ہے. اور اس دیش دروہی کی صورتحال یعنی تعصب کا لیول یہ ہے. کل میں ایک سکھ کی تقریر سن رہا تھا، اس نے کہا دیکھو تم عجیب و غریب لوگ ہو کہ جو بندہ تمہارا جہاز گرتا ہے جس کا ابھی نندن کا، اور ابھی نندن واپس آتا ہے، تو تم ہندوتوا والے جو ہے جو راشٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس کو جناب وہ نہ دیں، میڈل دے دیں. کیا وہ سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے اس کا کون سا ایوارڈ ہے فیمس ایوارڈ ویر چکر دے، اس کو ویر چکر دے دیں. کہ تمہاری لیول یہ ہے تعصب میں کہ جو شکست کھا کے آئے اس کو ویر چکر دیتے ہو، اور سکھوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ صورتحال ہے. اور اس طرح کی گالیوں بھرے بھرے سکھوں کے چل رہے ہیں. ظاہر بات ہے پنجابی زبان کے اندر گالی تو سلی ہوتی ہے نا، وہ تو ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے. پھر وہ جو عورتوں کا پروٹیسٹ اپنی جگہ ہے، بوڑھوں کا، باقیوں لوگوں کا، ایوری باڈی از اگین. ابھی تک وہ صرف پرائم منسٹر مودی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں سکھوں سے ملا ہوں 2 دفعہ، جب بھی میں گیا ہوں وہاں پر، دونوں دفعہ سکھ جو ہیں ہندو سے سخت تکلیف میں. وہ کہتے ہیں ہم بٹرے ہوئے، شدید طریقے سے بٹرے ہوئے. آپ کو پتہ ہے یوراج سنگھ کے والد کی بڑی تقریر فیمس ہوئی ہے، بڑی وائرل ہوئی ہے. اس نے کہا کہ جناح صاحب جو ہمیں کہتے تھے ہم مان لیتے تھے. یہ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ ماسٹر تارا سنگھ نے غلطی کی تھی اس وقت کہ ہم نے اسے کہا، جناح نے کہا تھا. اور اس دن کہا کہ جناح، دیکھیں جسونت سنگھ مر گیا نا، جسونت سنگھ کی جو کتاب ہے وہ کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد علی جناح قائد اعظم جو تھے انہوں نے ہندو کو پہلے دن سے سنبھال لیتا. اب دیکھیں اب ان کی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اس بات کے اوپر. جس وقت تو کانگریس چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ شیلا ریڈی لکھتی ہے کہ اس نے کہا کہ تم جو کمیونل پالیٹکس شروع کر رہے ہو. اس نے میں کمیونل پالیٹکس نہیں شروع کر رہا، میں اس بات پہ یقین ہو گیا، میں عمر گزار لیا کانگریس کے اندر کہ ہندو از انکوریجبل، ناقابل اصلاح چیز ہے ہندو. اور ناقابل اصلاح کیوں ہے کہ ان کے ارگوں میں یہ بیج بو دیا گیا ہوا ہے کہ اس انڈیا پہ صرف تمہارا حق ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کوئی حق نہیں ہے باقی ساری قوموں کو کرنا. سکھوں کے ساتھ بھی ان کا یہی ہوا. آپ اندازہ کریں کرسچنز کے ساتھ ان کا سلوک یہی ہے. اچھا کرسچن کو تو آؤٹر ریلیجن سمجھتے ہیں نا، باہر سے آیا ہوا سمجھتے. سکھوں کے بارے میں انہوں نے یہ کیا، 10 اوتار بنائے انہوں نے بھگوان کے، جس میں 10واں اوتار جو ہے وہ گرو نانک کو شامل کیا. اور گرو نانک کو باقاعدہ وہ اس کے ایک والمیکی سیکٹ ہے ہندوؤں کا جو گرو نانک کی گرنتھ صاحب پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے ریلیجن میں انکلوڈ کرنے کے باوجود بھی وہ نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ. کیونکہ ان کے ہاں سمپل وہی وہ جو دیوی دیوتا ہے نا اصل، وہ جو برہما، وشنو اور شیو،
یہ 3 اور اس کے پھر آگے آف شوٹ میں سارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں، خواہ وہ گنیش آ جاتا ہے یا کوئی، یہی ایک ان کا بیسیکلی میدان کا حصہ ہے۔ باقی جو بندہ ہے وہ قابل نفرت ہے، وہ پیور ہندو نہیں ہے، اس کو پیور ہندو، وہی برہمنزم مسار، یعنی میں آخری بات کرتا ہوں، بریکا کہہ رہے ہیں واحد دنیا کا ریلیجن ہے۔ آپ کہیں نا یار قرآن پاک سنو، کوئی بندہ بیٹھ کے سنے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہندوؤں میں اگر وید یا گیتا کے الفاظ کوئی شودر سن لیتا تھا تو اس کے کان میں گرم گرم سیسا پگھلا کے ڈالتے تھے کہ اس کے کانوں میں یہ آواز کیسے۔ بس یہی تضادات ہیں جو لے بیٹھے ہیں۔ چلیں یہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے اوپن بیلٹ کی جو بحث ہے اس پر تذکرہ ہو۔